میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے جنرل الیکشن میں مداخلت چھوڑی اور اپنے اعلان کے مطابق غیر جانبدار رہے، تو پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، سیاسی طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کو عجائب گھر میں بھی نہیں ملیں گے، لیکن یہ تو ان کے آشیرواد سے زندہ ہے اور چل رہے ہیں، یہ تو ان کے مصنوعی آکسیجن پر سانس لے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیوں ان سے اتنی پیار ہے کہ جو چلا بھی نہیں سکتے ہیں، ڈیلیور بھی نہیں کر رہے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہیں، اقربا پروری بھی کر رہے ہیں، مافیاز بھی اس میں انوالو ہے، اور کبھی دوائی سکینڈل اور کبھی آٹا سکینڈل اور کبھی پیٹرول سکینڈل، حتیٰ کہ پیاز سکینڈل، سب میں یہی لوگ انوالو ہے، پاناما لیکس میں بھی یہی لوگ ہیں۔ پھر بھی ان لوگوں کو سہارا دینا اور اس کو ایک حقیقی قیادت کی بجائے غیر حقیقی اور مصنوعی قیادت آگے لانا، اگر انہوں نے واقعی یہ کام چھوڑا تو میں ایک بار پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ ایک زمانہ تھا، پارٹیاں تھی جس میں سے ایک کا نام یہ اور دوسرا کا نام یہ اور تیسرے کا نام یہ آپ کو تاریخ میں بھی نہیں ملیں گے۔ 23 کروڑ عوام اس پر بے انتہا پریشان ہے، پورا سسٹم جام ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی تینوں کو عام آدمی کے مشکلات کا کچھ بھی احساس نہیں۔ اب قوم ہے، چاند پر لوگوں نے قدم رکھا اور ہماری قوم 20 کلو آٹے کے لیے قطاروں میں کڑی ہے۔ آج کے دن بھی 6,000 سے زیادہ کنٹینر سمندر میں بحری جہازوں میں پڑے ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا تو جرائم میں اضافہ ہوا، اور اس وقت پورا ملک جام ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی اس تکلیف کا، اس غربت کا، اس بے روزگاری کا، اس مہنگائی کا، اس بد امنی کا کسی کو احساس نہیں ہے، تو وہ آپ کے ملک کا یہ کرپٹ اشرافیہ ہے، اور یہ برسر اقتدار لوگ ہیں کہ سیاسی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے۔ اور اس کا بھی نقصان اس وی آئی پی کو نہیں ہے۔ ایک گورنر 700 کنال گھر میں رہتا ہے، ایک عام ایس ایس پی بھی 104 کنال گھر میں رہتا ہے، افسر ہے 10-10 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہی ہیں، لوگوں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کے کارخانے چل رہے ہیں، پراپرٹیز ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ عام انسان کا ہے۔ کاش زبردست 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اسلام آباد کی حکمرانوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے، سب بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ اور میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، اور آج بھی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کہ اب اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے ضروری ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، اس لیے کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر اگر الیکشن ہو بھی گیا تو 2023 کے الیکشن میں پھر لوگ دست بگریبان ہوں گے، نتیجہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور آئندہ 5 سال بھی اسی جھگڑوں میں اس قوم کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ کب تک قرضوں کی معیشت پر پاکستان چلائیں گے؟ آپ کب تک باہر کی اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے پر کچھ دیر کے لیے پاکستان کو چلائیں گے؟ تو اس وقت پورا ملک ایک وینٹیلیٹر پر ہے، معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، ان کے ساتھ عدلیہ، ان کے ساتھ نیب، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، ان کے ساتھ ہر چیز ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ 100% ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ خود حکومت کہتی ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا تھا کہ رزلٹ فوری طور پر لوگوں کے سامنے آ جاتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ غیر معمولی تاخیر کی گئی، اور اس غیر معمولی تاخیر نے بہت سارے شکوک اور شبہات بھی پیدا کیے، اور بہت سارے سوالات بھی۔ ہمارے پاس الیکشن کمیشن کی طرف سے جو رزلٹ آیا فارم 11 پر 54 میں ہے، لیکن جو بعد میں الیکشن کمیشن نے نتیجہ اعلان کیا اس میں ہماری تعداد، حلقوں کی تعداد 86 کی گئی، اور پیپل پارٹی کو لیڈنگ پوزیشن دی، حالانکہ ان کی لیڈنگ پوزیشن نہیں ہے۔ پیپل پارٹی اپنے کو ایک جمہوری جماعت کہتی ہے، تو اب ان کو عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ خاص کر میں آصف علی زرداری صاحب، جو کہ پیپلز پارٹی کا سب سے زمادار ترین آدمی ہے، ان سے کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کریں۔ جو آپ کا اصل مینڈیٹ ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ ہم سب کو ساتھ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم ایسے جذباتی لوگ نہیں ہیں، اور اتنے عرصے بعد اگر لوگوں کو ایک اچھی قیادت مل رہی ہے تو لوگوں کو اس اچھی قیادت سے محروم نہ کریں۔